موضوع الدرس في آداب المجالس والمناجات مع النبي صلى الله عليه وسلم سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المجادلہ کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو اذا قیل لکم جب تم کو کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو تو آپ پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے وسعتیں پیدا فرمائیں گے. اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھو تو اٹھ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے والے جن کو اللہ نے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. ایمان والو جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اس سے پہلے تم خیرات کرو. یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے یہ پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے. اگر تم نئی طاقت رکھتے ہو نہیں ہے تمہارے پاس پیسے تو اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں. اشفقتم کیا تم ڈر گئے ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات کہ حضور سے سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات و صدقات کرو. فإذ لم تفعلوا تم نہیں کر سکے تاب اللہ علیکم اللہ نے تم پہ رحمت فرما دی. نمازوں کو قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اللہ رسول کی اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. تو آج ان آیات میں ایک حکم کا تعلق جو ہے وہ ہے آداب مجلس سے اور دوسرے حکم کا تعلق جو ہے وہ ہے آداب مناجات مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم اگر مجلس میں بیٹھے ہو اور کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے بھی تھوڑی جگہ بناؤ تو جگہ بنا دو. اگر تم دوسرے کے لیے تھوڑا سا قربانی کرو گے اور جگہ بناؤ گے، اس کے لیے وسعت پیدا کرو گے، تو اللہ تمہارے لیے بھی وسعتیں پیدا کرے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جمعہ کے دن میں چونکہ زیادہ اجتماع ہوتا ہے، کسی کو یہ نہ کہ ابھی تم اٹھ جاؤ میں بیٹھتا ہوں، نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا سمٹ جائے اس کو جگہ آتا کہ ابھی تھوڑا سا میرے لیے بھی وہ ساتھ جگہ پیدا کرو. چونکہ شریعت کے اندر یہ منع ہے کہ کوئی آدمی بعد میں آئے اور لوگوں کے سروں سے پھلانگتا ہوا گزرے یا لوگوں کے ایذاء کا ذریعہ بنے، یہ حرام ہے شریعت. ہاں البتہ ان سے کہہ سکتا ہے کہ یار مہربانی کرو تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دو، اور اگر وہ دے دیں گے، وہ وسعت پیدا کریں گے، اللہ ان کے کاموں میں بھی وسعت پیدا فرما دے. اصل میں اسباب نزول اس آیت کے کیا ہیں؟ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب آپ بیٹھتے تو اصحاب صفہ جو ہیں، اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کا کوئی گھر نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، مکان نہیں تھا، وہ مسجد میں ہی رہتے تھے. آپ مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی سے پہلے ایک تھوڑا سا ایسے تھڑا بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ صفہ کا مقام. تو وہ صحابہ رات دن یہی رہتے تھے، بس باہر گئے، وضو کیا، واپس آ گئے. سونا اٹھنا بیٹھنا ان کا اسی جگہ تھا، گاڑی کوئی نہیں. تو انہوں نے مسجد میں ہی دو ستونوں کے درمیان میں رسی باندھی ہوئی تھی. تو کچھ صحابہ جن کو اللہ نے طاقت دی تھی وہ کھجوروں کا گوشہ لے آتے اور اس پہ لٹکا دیتے، وہ اسی سے بیچارے چنتے رہتے، جو پک جاتا کھا لیتے، جو کچا رہ جاتا رہنے دیتے. تو یہ ان کی زندگی تھی. تو اب جب حضور مجلس میں بیٹھے ہوتے وہ تو سب سے پہلے آ جاتے، وہ تو ہیں ہی مسجد میں بیٹھنے والے. تو اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ وہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے اور بڑے بڑے صحابہ جو ہیں، اصحاب بدر جو ہیں، اصحاب حدیبیہ جو ہیں، وہ بعد میں آتے. اب حضور کے قریب جگہ ہی نہیں. تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اٹھا دیا، بھی کم یا فلان تم اٹھ جاؤ، تم اٹھ جاؤ، تم اٹھ جاؤ، اور جو بڑے صحابہ تھے ان کو جگہ دو. کیونکہ لازمی بات ہے کہ بڑے کا اکرام کیا جاتا ہے، عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، فضل میں بڑا ہو، تقوی میں بڑا ہو تو اس کا احترام ہوگا. لیکن منافقین کو موقع مل گیا تو انہوں نے اس بات کو پھیلایا کہ دیکھو جی حضور پاک جس کو چاہتے ہیں اس کو تو بٹھا دیتے ہیں اور دوسروں کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ نکل جاؤ. تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ کسی کو اٹھائے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کریں. اور بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے، ثابت ابن قیس ان کا نام تھا، اور ان کے کان میں سکل تھا، یعنی وہ زور کی آواز یا قریب سے سنتے تھے، دور نہیں سنتے تھے. ایک دن وہ بعد میں آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ بھئی مجھے جگہ دو، میں حضور کے قریب جاؤں تاکہ میں کچھ سن سکوں. لیکن اب جو بھی آدمی حضور کے قریب بیٹھا ہو وہ بھی تو دور ہونا نہیں چاہتا. کس کا دل کرتا ہے کہ میں سرکار دو جہاں سے دور ہو جاؤں؟ تو اس لیے ایک دفعہ پھر انہوں نے صحابی سے کہا، کچھ نے ناگواری کا اظہار کیا،
کچھ نے کہا بھی دیکھو یار بزرگ ہے اور سنتا بھی نہیں ہے، اس کو جگہ دے دو۔ تو ان اسباب کے بارے میں یہ آیات مبارک جو ہیں وہ نازل، کیونکہ جو بندہ بھی حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا، سچی بات ہے کہ اب سب کے دل میں تو عشق رسول ہے، کون چاہتا ہے کہ مجھے ذرا دور کر دو؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کے دائیں جانب جو ہیں وہ تو سارے نوجوان بچے اور چھوٹے صحابہ بیٹھے تھے، اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے شان والے وہ بائیں طرف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ آیا، کسی نے دودھ بھیجا۔ تو اب سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دودھ ہے یا کھانا ہے یا پانی ہے تو آپ دائیں طرف سے دینا شروع کریں، کیونکہ اسلام میں اصحاب الیمین جو ہے ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، پانی دائیں ہاتھ سے پئیں، کپڑا پہلے دائیں ہاتھ میں ڈالیں، مسجد میں پہلے دایاں پاؤں قدم اندر رکھیں، کنگھی دائیں طرف سے شروع کریں۔ تو اسی طرح حکم ہے کہ اگر مجلس میں آپ نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو سب سے پہلے دائیں والے حقدار ہیں ان کو دیں۔ اب حضور کے پاس جب پیالہ مبارک آیا تو حضور کے دل میں آیا کہ بھئی یہ تو سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ بائیں طرف ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان سے فرمایا کہ بھائی دیکھو اس دودھ میں حق تو تمہارا ہے، پہلے اگر تم لوگ اپنے خوشی سے اجازت دے دو تو میں، چونکہ بڑے لوگ جو ہیں بڑے صحابہ عمر میں شان میں ادھر بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف سے تقسیم کر دوں۔ تو وہ نوجوان جو تھا اس نے کہا حضور عرض یہ ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر میری رائے آپ لیتی ہیں تو میں تو نہیں دیتا ان کو حق، پتہ نہیں پھر مجھے ملے نہ ملے، آپ مجھے دیں، پہلے میرا حق ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ کون چھوڑتا ہے کہ مجھے نہ ملے، اور وہ بھی پھر حضور کے ہاتھوں سے۔ تو حضور پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی تمہارا حق ہے، تمہارا حق میں نہیں روک سکتا، پھر آپ نے دائیں سے تقسیم شروع کیا۔ اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا فاقے سے اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ میں اٹھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا، بڑی مشکل سے نماز پڑھتا تھا اور پھر میں پڑ جاتا، گر جاتا تھا۔ اسی اثنا میں سیدنا ابو بکر کو میں نے آتا ہوا دیکھا رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یہ تو مجھے شرم آتی تھی، میں کہوں کہ جی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیں۔ تو جب سیدنا ابو بکر آئے تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ میں نے کہا مسئلہ جو پوچھوں گا تو میری حالت نظر آ رہی ہے کہ بھئی میں تو فاقے میں ہوں، میرے چہرے پہ خشکی ہے، زبان پہ ہونٹوں پہ پٹڑی جمی ہوئی ہے اور میں بات بھی نہیں کر سکتا، تو ابو بکر سمجھ جائیں گے رضی اللہ عنہ، مجھے گھر لے جائیں گے۔ میں نے مسئلہ پوچھا تو حضرت ابو بکر نے مسئلے کا جواب دیا اور چلے گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دل میں افسوس کیا کہ بھئی میرا مسئلہ تو سمجھا ہی نہیں انہوں نے، یہ مسئلہ تو بہانہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر گزرے، فرماتے ہیں میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ سمجھا دیا اور چلے گئے، وہ بھی میری بات نہ سمجھے۔ اب میں بالکل نڈھال ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا ابو ہریرہ
اللہ تمہیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی مرضی ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرکار دو عالم تشریف لائے میرے قریب، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے مسئلے کا مجھے پتہ ہے، بس آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو حضور مجھے لے کر اپنے حجرے میں تشریف لائے، تو وہاں حجرے کے اندر دیوار میں ایک تاکچہ بنا ہوا تھا، وہاں اگر دودھ آ جاتا تھا تو گھر والے پیالہ بھر کے وہیں رکھ دیتے تھے، اور سرکار جب باہر سے تشریف لاتے تھے تو وہیں بیٹھ کے نوش فرماتے تھے۔ حضور نے تاکچہ دیکھا، وہاں پیالہ رکھا تھا اور اس میں دودھ بھی بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دودھ دیکھا، میں خوش ہو گیا، میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے سب سے اچھی غذا دے دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ابا ہریرہ نادی اصحاب الصفہ، جاؤ اور اصحاب صفہ جو بیٹھے ہیں وہ صحابہ، ان سب کو لے آؤ۔ اب کہتے ہیں میں حضور کے حکم کا انکار تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن دل میں ایسے ہیں، میں نے کہا یا اللہ قسمت سے دودھ بھی دیا، اب حضور نے سب کو بلا لیا ہے، اتنے آدمی ہیں اور ایک پیالہ دودھ ہے، پتہ نہیں مجھے ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں میں سارے صحابہ کو لے آیا، کہتے ہیں اللہ عالم 30 تھے 35 تھے، اتنے تھے، بڑی مشکل سے وہ کھڑے ہوئے، حضور نے مجھے ہی پیالہ دیا، پھر میں خود ہی ابا ہریرہ یہ پکڑو اور دائیں سے پلانا شروع کرو۔ اب حضرت فرمانے میرا تو اور امتحان شروع ہو گیا نا کہ وہ صحابی پینا شروع کرے اور میں دیکھتا رہوں پتہ نہیں بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے۔ وہ پی لے آپ نے دوسرے کو دیتے، جب سب صحابہ نے پی لیا اور سب پی کے چلے گئے تو حضور نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، اب تم پیو۔ اسی سے شریعت کا مسئلہ ہے کہ ساقی القوم آخرہم، کہ جو آدمی کسی کو پلا رہا ہو پہلے اوروں کو پلائیں، سب سے آخر میں آپ پیئیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیالے کو دیکھا تو خدا جانتا ہے میں حیران ہو گیا کہ پیالہ تو ذرا بھی کم نہیں ہوا، 30 آدمی بھی پی گئے، پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا اور میں تو 3 دن سے بھوکا تھا۔ فرماتے ہیں اندازہ لگاؤ کہ 3 دن کا بھوکا آدمی کتنا پیے گا۔ میں نے زور لگا کے دودھ پیا اور بالکل میرا پیٹ بھر گیا، تو میں نے کہا حضور میں نے پی لیا، اور میں اشرب یا پھر پیو۔ اب فرماتے ہیں میں نے پھر پینا، حضور کا حکم ہے، حکم کیسے ٹالے آدمی۔ میں نے پھر پینا شروع کیا، اچھی طرح پھر پی لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بالکل پی لیا ہے اور پیٹ بھر گیا، تو میں اشرب یا اور پیو۔ اب میں نے پھر پینا شروع کیا، اس کے بعد میں نے ہاتھ جوڑ دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اب اگر میں ایک گھونٹ بھی اندر لوں گا تو میرے ناک سے بہنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک آ گیا ہے۔ فضحک رسول اللہ، حضور مسکرائے اور فرمایا اچھا ابو ہریرہ اب مجھے بھی دے دو میں بھی پی دوں۔ تو سب سے آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ تو یہ آداب مجالس ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سے کہا جاؤ بھی تھوڑی وسعت پیدا کرو تو پیدا کرو۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں قرآن میں اور کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ یاد رکھیں یہاں لفظ قیل لکم، قیلا کالا کیلا میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ کالا کا معنی تو ہوتا ہے جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قائل کہنے والا معلوم ہو تو کہا جاتا ہے قال فلان،
اور جہاں معلوم نہ ہوتا ہو تو کہا جاتا ہے قیلا، کہا گیا، کہنے والے نے کہا، کون ہے پتہ نہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ دعا کیا کریں، گلے کی بھی تکلیف ہے اور بھی مسائل ہیں، اللہ حل فرمائے، اللہ شفا دیں۔ اور مسائل بھی عجیب ہیں، ڈاکٹر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، اور میں ابھی بولتا ہوں فوراً جیسے کوئی کانٹا اندر آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ تو اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی تفسیر میں کتابوں میں لفظ آئے نا قیلا تو وہ روایت مرجوع ہوتی ہے کہ کہنے والے کا پتہ ہی نہیں نا کون۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ اگر روایت ہے اور کتاب ہے، تفسیری روایات ہیں اور روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں، ایک تو ہے نا بھی فلاں نے کہا، قال امام البخاری رحمہ اللہ، قال امام مسلم رحمہ اللہ، ایک ہوتا ہے قیلا۔ تو جو روایت قیلا سے ہوتی ہے وہ مرجوع ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں نا کہنے والا کون ہے۔ تو یہاں اللہ نے قیلا کیوں فرمایا ہے؟ یہاں جو حکم ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، یعنی فرمایا قال لکم۔ تو اس میں اشارہ ہے میرے مالک کے کلام میں راز ہیں اور حکمتیں ہیں کہ یہ مانا نہیں کہ کوئی بڑا آدمی کہے جگہ بناؤ تو بنا دو، اور کوئی غریب ہو تو اس کے لیے جاؤ بھی جاؤ، کوئی جگہ نہیں ہے نا۔ کوئی کہنے والا کہے کہ جگہ دو دے دو، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے۔ یہ نہ غور کرو کہ کہنے والا بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، بس جب کہا کہ ابھی ذرا جگہ دو، میں بھی علم کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو جگہ دو، اسی لیے فرمایا اذا قیل لکم۔ اور دوسری بات اس آیت میں سمجھنے والی یہ ہے کہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، ایک قرات ہے یاد رکھو فی المجلس، یعنی مفرد ہے اذا قیل لکم تفصحوا فی المجلس، اور ایک قرات میں ہے اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، جمع کا صیغہ ہے وہ قراءتان سبعیتان، فبأیتہما قرأ القاری فمصیب، دونوں قراتیں ٹھیک ہیں۔ اگر مجلس کا لفظ مفرد ہے تو مراد مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر مجلس کا جمع ہے مجالس تو اس کا معنی یہ ہے حضور کی مجلس ہے، کوئی اور مجلس ہے، کوئی اور مجلس ہے، کوئی اور مجلس ہے، تو کئی مجالس ہوتی ہیں مساجد کے اندر، تو ان سب کے لیے یہی حکم ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس کو مجالس پڑھا ہے اور بعض علماء نے اس کو فی المجلس پڑھا ہے۔ اور آگے اللہ نے حکم دیا کہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، فافصحوا جو ہے یہ امر ہے، اور ہمیشہ امر جو ہے تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کرینہ ہو تو پھر امر استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے اذا
نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے لیے بلایا جائے، پکارا جائے، دوڑو، آؤ، کوشش کرو، سعی کرو، جلدی پہنچو۔ یہ امر وجوب کے لیے ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ امر استحباب کے لیے ہے کہ جب نماز ہو جائے اب جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ، رزق حاصل کرو، کاروبار کرو۔ تو یہاں جو ہے تفسحوا، بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں بھی وجوب کے لیے ففسحوا وجوب نہیں ہے بلکہ استحباب ہے، کیونکہ آگے فرمایا یفسح اللہ لکم، کیوں اگر واجب ہو اور واجب کا انکار کرو تو اس پہ تو سزا ہوگی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم اگر وسعت پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی وسعتیں پیدا فرما دیں گے۔ ایک حکم تو یہ آیا، دوسرا حکم آیا اسی آیت میں اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اب انشزوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھو تو اٹھو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء مفسرین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں مثلا کہا جائے بھی چلو نماز کے لیے چلو تو اٹھو، تمہیں کہا جائے کہ کسی کار خیر کے لیے اٹھو تو اٹھو، تمہیں کہا جائے بھی جہاد کے لیے اٹھو تو اٹھو، پھر بیٹھے نہ رہو۔ اذا قیل انشزوا فانشزوا، آگے اللہ نے بدلہ کیا دیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اگر تم ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لے آئے اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اگر تم اللہ کے احکام پہ چلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اونچا کر دیں گے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نافع ابن عبد الحارث جو ہیں وہ وادی عصفان میں ملے۔ وادی عصفان جو ہے یہ مکہ مدینہ منورہ کے راستے میں ہے۔ حضرت عمر نے ان کو مکہ مکرمہ کا اس زمانے میں گورنر بنایا تھا نافع ابن حارث کو۔ آپ کو جب ملے تو حضرت عمر نے پوچھا من استخلفت علی الوادی، بھی تم تو مجھے پاس آ گئے ہو تو مکے میں اپنا قائم مقام کس کو بنایا ہے؟ فقال یا امیر المؤمنین استخلفت علیہم ابن ابزا رجل من موالینا، اس نے کہا ابن ابزا ہے ہمارے غلاموں میں سے ہے، میں نے اس کو بنایا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا استخلفت علیہم مولا، تم نے مکے والوں پر ایک غلام کو حاکم بنا دیا، عجیب آدمی ہو۔ فقال یا امیر المؤمنین، اس نے کہا حضرت انہ قارئ لکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، عالم بالفرائض اور احکام و میراث کا ماہر ہے، قاضٍ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کے پاک پیغمبر نے سچ فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن سے کئی لوگوں کے مقام کو بلند کر دیں گے اور کئی لوگوں کے مقام کو پست کر دیں گے، وہ اور جو مانیں گے، جو عمل کریں گے اللہ ان کو اونچا کر دیں گے، اور جو قرآن سے اعراض کریں گے اللہ ان کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اور آخر میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر، اور میرے بندے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ جانتے ہیں، وہ جاننے والے ہیں کہ تم دل سے اطاعت کر رہے ہو
تم ریا کر رہے ہو، تم خوف سے کر رہے ہو، ایک ایک ذرے کو اللہ جانتے ہیں، اور اس کا بدلہ جو ہے پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں مقتدی کے لیے کیا مسئلہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھائیں۔ ایک تو میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے مہربان، بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیغمبر کو، شریعت کو، قرآن کو 1400 سال گزر گئے ہیں اور مسلمان ابھی تک نماز پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک مسلمان اپنے نماز کے مسائل میں بھی اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، تو یہ کل کس بات پہ اکٹھے ہوں گے؟ اسی لیے ایک یہودی تھا، مر گیا بدبخت، وہ بہت بڑا یہودیوں کا فلاسفر تھا، اسکالر تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ مسلمان بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کو شکست دے دیں اور فتح کر دیں؟ اس نے کہا جس دن مسلمان لائن لگا کر کام کرنا شروع کر دیں اس دن پھر ہمیں شکست ہو جائے گی۔ کیا مانا؟ انہوں نے کہا جب لائن ہی نہیں بنا سکتے ہو تو حجر اسود میں بھی لڑتے ہیں، وہ تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، وہ تو کوئی کام نظم سے کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب ان میں اتنا اتفاق نہیں، ڈسپلن نہیں ہے، وہ کسی پہ کامیاب کیسے ہو سکتے؟ حالانکہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے مسائل ہیں، نماز میں فاتحہ ہے، رفع یدین ہے، آمین بالجہر ہے، سکتات فی الصلاۃ ہے، اور جلسہ استراحت ہے، یہ تمام مسائل لڑنے والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت سے وسعت ہے کہ اتنا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے رحمت فرمائی ہے کہ ہر بندے کی نماز جو ہے وہ قبول ہو جائے اور صحیح ہو جائے۔ پہلے اختلاف ہوتے تھے، لڑائیاں تو نہیں ہوتی تھیں، صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، تابعین میں بھی اختلاف ہوا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ کوئی کہے کہ تیری نماز نہیں ہوتی، وہ کہے تیری نماز نہیں ہوتی، وہ کہے تو کافر اور وہ کہے تو کافر، وہ کہے تو گمراہ اور وہ کہے تم، یہ کبھی نہیں ہوا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، نوجوان جو جانتے ہیں، مجھے آپ دکھلا دیں سرکار دو عالم سے لے کر 1200 سال تک کبھی فاتحہ کے مسئلے پہ، رفع یدین پہ، آمین پہ کوئی مناظرہ ہوا، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، مجھے دکھا دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ 1200 سال تک کوئی جھگڑا نہیں۔ جب انگریز بدبخت آیا تمہارے ملک میں، اس نے سائمن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ مذہبی علاقہ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، کوئی ہے، یہ مذہب سے ان کو بڑا لگاؤ ہے، اگر ان پہ کنٹرول کرنا ہے تو ان کو مذہبی طور پہ تقسیم کرو اور لڑاؤ ان کو۔ پھر یہ سارے مسائل ابھرتے گئے ابھرتے گئے ابھرتے گئے، مسجدیں بھی الگ ہو گئی، امام بھی الگ ہو گئے، نمازیں بھی الگ ہو گئی، اب تو اللہ معاف کرے پگڑیاں بھی الگ ہو گئی، پگڑیوں کے رنگ بھی الگ ہو گئے۔ ایک ٹوپی والا پیر ہے، ایک واسکٹ والا پیر ہے، ایک پگڑی والا ہے، ایک سبز والا ہے، ایک کالی والا ہے، ایک نیلی والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں،
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، چاہے نماز جاری ہو یا نماز سری ہو۔ ایک اب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام جہری نماز ہے اور زور سے پڑھ رہا ہے اور مقتدی بھی سن رہا ہے تو اس کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ قرآن کی مخالفت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ کرو۔ تو اب امام سے ٹھنڈے دل سے آئیں کہ امام احمد بن حنبل بھی 3 نمازوں میں تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ آ گئے، باقی تو 2 میں مسئلہ رہ گیا نا۔ اچھا، بعض ائمہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے کہ یستحب مستحب ہے اگر نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لے، مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی دلیل میرا اللہ کا قرآن ہے کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے حضور پاک نے ایک آدمی کو نماز سکھلائی ہے، تو جب نماز سکھلائی جاتی ہے تو ہر اہم بات سکھلائی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بیٹے اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، اسی طرح سکھاتے آئے۔ اور فرمایا اذا قرأ، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، تم کیا کہو آمین۔ تو معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، مقتدی کے ذمے صرف آمین کہنا ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئی۔ چوتھی حدیث یہ ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو آدمی رکوع میں آگے مل جائے اس کو پوری رکعت مل گئی۔ وہ تو رکوع میں ملا، اس نے تو کچھ نہیں پڑھا، پھر رکعت کیسے مل گئی؟ 4 حدیثیں ہو گئی۔ 5ویں حدیث امام حضور فرماتے ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس آدمی کا امام ہے، امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ یہ 5 حدیثیں ہیں جن پر میں امام ابو حنیفہ نے عمل کیا، اور فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس میں مقتدی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر امام ہے پڑھے گا، اگر منفرد ہے تو پڑھے گا، مقتدی ہے تو اذا قرأ فانصتوا، وہ خاموش رہے گا مقتدی۔ اب جو آدمی 5 حدیثوں پہ عمل کرے اس کو تو کہا جائے کہ یہ حنفی ہیں اور حدیث نہیں مانتے، اور جو ایک حدیث پہ عمل کر کے 4 چھوڑ دے ماشاءاللہ وہ ماننے والے ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک عقل کی بات ہے، آپ مجھے سمجھائیں، اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے۔ اگر امام نے ظہر کی نماز میں اتفاق سے ایسی سورت مبارک پڑھ لی جس میں سجدہ تلاوت ہے، امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں جی، مقتدی کھڑے رہیں گے۔ ہاں جی، مقتدی کیا کریں گے؟ بھائی انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، سجدہ کیوں کریں گے؟ سجدہ کیا جاتا ہے یا پڑھو یا سنو، انہوں نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، وہ کیوں سجدہ کریں؟ معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے، کہ اگر امام سجدہ کرے گا تو ہم بھی سجدہ کریں گے۔
اچھا 1 منٹ کے لیے مجھے بتائیں کہ امام نے نماز میں غلطی کی، ایک واجب چھوڑ دیا، وہ سجدہ سہو کرے گا، جب وہ سجدہ سہو کرے گا مقتدی بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں جی کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ ہمارے علم میں کیا ہے بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ امام کی غلطی جو ہے وہ بھی مقتدی کی غلطی ہے، امام کی قرات جو ہے وہ بھی مقتدی کی قرات ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے احناف کے پاس احادیث رسول اللہ بھی ہیں اور اللہ کا قرآن بھی ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایک حدیث مجھے دکھلا دو جس میں سرکار دو عالم نے حکم دیا ہو مقتدی کو کہ پڑھو، مقتدی کا لفظ بھی ہو اور حضور کا حکم بھی ہو، قول بھی ہو، صرف ایک حدیث۔ میں انشاءاللہ کل سے پڑھنی شروع کر دوں گا، کوئی جھگڑا نہیں۔ کیوں بلا وجہ مسلمانوں کو الجھاتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں جو پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی نماز قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے۔ یہ حضور کی امت کو ملانے کا وقت ہے یا لڑانے کا وقت ہے؟ آج کفر تمہیں چن چن کے مٹا رہا ہے اور تم ابھی تک انہی مسئلوں میں لڑ رہے ہو۔ اللہ کے بندے، احادیث مبارک میں آمین بالجہر کا ذکر بھی موجود ہے اور آہستہ آمین کا ذکر بھی موجود ہے۔ امام صاحب آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمین دعا ہے۔ آمین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہم استجب، اللہ قبول فرما، اور دعا میں اللہ کا حکم ہے کہ آہستہ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اچھا دوسرا امام صاحب کہتے ہیں کہ جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کیا کہے گا؟ ہاں جی زور سے کہے گا۔ امام نے زور سے کہا اور ہم نے آہستہ کہا۔ اچھا امام نے کہا اللہ اکبر، زور سے کہا، اور ہم جب رکوع سجدے میں جائیں گے ہم زور سے کہیں گے۔ تو ہر کام تو آہستہ کر رہے ہو، صرف اسی پہ آگے جھگڑا کر رہے ہو، کوئی وجہ بھی تو ہو نا۔ تو اس لیے یاد رکھو کسی پہ اعتراض نہ کرو، تمام ائمہ مجتہدین برحق ہیں، ائمہ فقہا برحق ہیں، ائمہ محدثین برحق ہیں، سب نے حضور کے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اختلاف کیوں ہوا ہے کہ 2 حدیثیں آ گئیں؟ اختلاف کیوں ہوا ہے؟ ایک امام کو حدیث نہیں ملی ہے، اور ہم اماموں کی بات کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ ان کا زمانہ قریب ہے محمد مصطفیٰ کے۔ دیکھو نا، ہم تو پیدا ہوئے 1400 سال بعد، امام حنیفہ پیدا ہوا 50 سال بعد، تو ان کا حدیث سے زمانہ قریب ہے، اقرب الی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ کسی پہ اعتراض نہ کیا کریں اور کسی سے بغض نہ رکھا کریں، یہ سارا میں نے بتا دیا ہے۔ باقی واسطہ نہیں دے سکتے، دعا اللہ سے مانگیں۔ اگر عورت آگے ہیں یا دائیں بائیں ہیں تو احناف کے نزدیک نماز نہیں ہوتی، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں مجبوری ہے، ورنہ ان کے نزدیک بھی نہیں ہوتی۔ آپ کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، اپنے آگے کوئی سترا رکھ لیں اور یا ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ کوشش کریں کہ عورت آگے بھی نہ ہو دائیں بائیں بھی نہ ہو۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں مسجد میں نماز کی تلاوت باہر والے سپیکر کھول کے پڑھتے ہیں، کھول کے پڑھیں بند کر کے پڑھیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے بھائی، وہ جانے ان کا کام جانے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اگر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر دوسروں کے لیے ایذا کا سبب ہے تو نہ پڑھیں۔ ہمارا بھائی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے،
آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما اور ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی ہر بیماری سے بچا۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیئ الاسقام۔ کہتے جی کہ دو مرد جو ہیں وہ ایک بستر پہ سو سکتے ہیں، اگر دونوں کو بری عادت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بات تو ہے کہ گناہ کے لیے نہ سوئیں، ورنہ کیوں نہ سوئیں بھائی؟ ایک کمرے میں 10 آدمی سوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب اگر خدا نہ کرے کسی کو کوئی بری مصیبت ہے، اللہ کا عذاب ہے، تو پھر تو نہ سوئیں۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی اور میں 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، لیکن کوئی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ لے تو جائز ہے۔ اس کو خدشہ ہے کہ میں چلا گیا پھر رہ جائیں گی تو پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ سارے اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، یہ جھگڑے کی باتیں ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے اب دیکھو نا، پاؤں اتنا کھلا رکھو یا اتنا رکھو یا اتنا رکھو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی جھگڑے کی بات، یہ حالات ہیں۔ اب دیکھو نا جب رش ہوتا ہے حج میں، پاؤں کھول کے دکھاؤ مجھے، حاجی گدے توڑ دیں گے۔ جب رش نہیں ہے، ایک آدمی دور کھڑا ہے، تھوڑی پاؤں کھول لو تاکہ صف مل جائے، درمیان میں فرجہ نہ رہے، تو یہ تو کوئی جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں ہے، یہ تو حالات ہیں۔ اچھا، حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے، آمنا و صدقنا۔ ناف پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے، آمنا و صدقنا۔ تحت السرہ، ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی حدیث موجود ہے، تو اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اب ایک آدمی کا پیٹ ہی اتنا بڑا ہو، کہاں ہاتھ باندھے گا؟ اللہ نے ہمارے لیے وسعت پیدا کی ہے، تم نے جھگڑا بنا دیا ہے۔ ایک آدمی کو 32 سال ہو گئے ہیں، شادی نہیں کی، اس ڈر سے نہیں کرتا کہ شاید ہماری آپس میں اچھی نہ گزر سکے، اس کا علاج کراؤ کہیں بیچارہ نامرد نہ ہو۔ ہم بوڑھے ہو گئے ابھی شادی کی فکر میں بیٹھے ہیں، یہ 32 سال کا نوجوان نہیں کرتا تو کوئی بلا تو ہے نا، اس کو لے جاؤ میڈیکل چیک اپ کراؤ اس کا۔ اللہ کے پیغمبر اپنے قبر مبارک میں اپنے جسد کے ساتھ زندہ ہیں، بالکل زندہ ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جثے کو حرام کر دیا ہے، زمین کو طاقت نہیں ہوتی کہ پیغمبر کے جثے کو چھوڑے۔ بھائی میرے عزیز، بات یہ ہے کہ کسی کے معاملے میں ہم جیسے لوگوں کی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے معاملے ہیں، ان کا معاملہ جو ہے دارالافتاء ہے، رابطہ عالم اسلامی ہے، حیہ کبار العلماء ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ پھر باطن کا ہمیں کوئی پتہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت حسن نے کتنی شادیاں کی تھیں، کسی شیعہ سے پوچھو، مجھے تو پتہ نہیں ہے، سنا یہ ہے کہ زیادہ کرتے تھے شادیاں۔ ایک بچی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے اور وہ بھی 1 مہینہ، تو کیا اس بچی سے اس کے لڑکے کا نکاح ہو؟ خدا کے بندے ہو تو بھائی بہن ہو گئے، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ جس لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن ہیں۔
اگر میں نے غسل نہیں کیا عمرے کے لیے کوئی ضروری نہیں، غسل کرنا سنت ہے، نہ کرو وضو کر کے نیت کر لو۔ میں نے دبئی سے احرام باندھا، سفر کی وجہ سے تھک گیا، رات کو سو گیا، صبح کو اٹھ کے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ طواف کس نیت سے کرنا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف ہے، اور کس نیت سے کرنا ہے؟ زندوں کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ در شیعہ ہائے، بھائی میرا عزیز آپ نے فارسی میں لکھا ہے، مجھے سمجھ تو نہیں آیا، لیکن اندازہ یہی ہے کہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے، شیعہ میں سینکڑوں قسمیں ہیں، سب کو آدمی کیسے کہہ دے کہ کافر ہیں؟ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو سیدنا ابو بکر کے صحابی ہونے کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو سیدہ عائشہ کی عفت و عصمت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ باقی تو ہے ان کے بارے میں آپ ان کو فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں۔ کفارے کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلانا ہے، ایک آدمی کو 60 دن کھلاتے رہیں، تمہاری مرضی۔ کہتے جی مودودی صاحب کی کتابیں بھی کیوں نہ پڑھیں کتابیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، لیکن ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب فوت ہو گئے، اللہ بخش دے۔ کسی مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان سے اتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں نا کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تفسیر میں بھی اور کتابوں میں بھی اور مسائل میں بھی، لیکن دعا یہ ہے اللہ ان کو بخش دے۔ اگر کوئی آدمی قانون کے خلاف یہاں کام کرتا ہے وہ حرام ہے۔ لڑکی سے بھی اور لڑکے سے پوچھا جائے گا، جب لڑکی لڑکے کی اہمیت ہے تو والدین کی تو اہمیت اور ثابت ہو گئی نا۔ بھئی جب لڑکی سے بھی، یعنی حکم ہے کہ لڑکی سے بھی پوچھو، یہ نہیں کہ 3 دفعہ پوچھو، تین دفعہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دہلوں نے بنا رکھا ہے کہ نکاح میں 3 دفعہ کا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یعنی 1 دفعہ کا اعتبار نہیں ہے، 3 دفعہ کا اعتبار ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو جاہلوں کے مسئلے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ والدین کے منشے سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن والدین جب نکاح کرنا چاہیں اپنے لڑکے لڑکی سے پوچھیں، ان کی رضا لیں، مثلا والدہ پوچھ لیں، اس کی بہنیں پوچھ لیں، سہیلیاں پوچھ لیں، بھئی اس رشتے میں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو نہ کریں۔ اگر عمرہ کر کے کوئی چلا جائے حج فرض نہیں ہوتا۔ کہتے جی مجھ میں بزدلی بڑی زیادہ ہے تو کسی بہادروں کے ساتھ رہا کرو نا، بزدلوں کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ اور بزدل ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر ہمارا گھر عرفات میں ہے یا عرفات کے باہر ہے، یعنی حد حرم سے باہر ہے، تو ہم مدینہ سے سیدھا گھر آئے، کوئی عمرہ نہیں۔ عمرہ تب ہے جب مدینہ منورہ سے سیدھا حرم اور مکے میں آنے کی نیت ہو۔ اگر جدہ جا رہے ہیں کوئی عمرہ نہیں، عرفات جا رہے ہیں کوئی عمرہ نہیں، طائف جا رہے ہیں کوئی عمرہ نہیں، لیس جا رہے ہیں مکے سے گزرے بھی ہو تب بھی کوئی عمرہ نہیں۔ آب زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں بنا سکتے؟ پانی ہے۔ حضرت اسماعیل کھانا کس میں پکاتے تھے؟ کہتے جی کہ سونے کے بنے ہوئے سیٹ میں نگ ہوتے ہیں، نگ پہ کوئی زکات نہیں ہوتی۔
نگینے پہ زکات نہیں ہوتی، خالص سونے پہ زکات ہوتی ہے۔ جو ملاوٹ ہے وہ کاٹ لیں، حساب کر لیں اندازن کہ 10 تولے ہے، 1 تولہ ملاوٹ ہوگی، 9 تولے کی زکات ادا کریں۔ اب سونے کا ریٹ زیادہ ہے، اسی کے مطابق ادا کریں گے جو ریٹ ہے، جب کم ہو جائے گا کم ادا کریں گے۔ کوشش کریں طواف میں غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، باقی غلطی سے پڑ گئی اللہ معاف کرے۔ کہتے جی ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ حرم شریف میں کعبہ شریف پہ فرشتہ اترا تھا، تو ہم نے دیکھا ہے، مکے والوں نے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کو کبھی چاند میں نظر آتا ہے، کبھی کعبے پہ نظر آتا ہے، یہ بڑی عجیب مخلوق ہے ماشاءاللہ۔ بھانجا جو ہے محرم بن سکتا ہے، کسی رشتہ دار کو نہیں۔ محرم کا معنی جس سے نکاح کرنا حرام ہو۔ ہم 25 دن کے لیے آئے ہیں، کچھ دن مکہ میں رہیں گے، کچھ مدینے میں مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر ہم دبئی سے آ رہے ہیں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پڑھ سکتے ہو، لیکن اس طرح پڑھو کہ ظہر کو لیٹ کر کے آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں پڑھو، اپنے اپنے وقت میں، کیونکہ قرآن ہے ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا۔ موقوت توقیت سے ہے، تعین سے ہے، وہ اشتراک کو قبول ہی نہیں کرتا، تو لہذا جمع سوری ہو جائے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک جمع کرنا جائز ہے۔ حالات دیکھیں اللہ کے بندے، مسافری ہے، پھر گاڑی نہیں روکیں گے، بس نہیں روکیں گے، آپ کی نماز چلی جائے گی، کر لو جمع، کوئی بات نہیں، کسی امام کے نزدیک تو جائز ہے نا۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں بس رکے گی، اپنے اپنے وقت میں پڑھو۔ حج پہ آئیں تو اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ حج پہ نہ بھی آئیں، جرم کیا ہے تو معافی مانگو، جرم نہیں کیا تو پھر یہ تو رواج ہے، اچھا جی میں حج پہ جا رہا ہوں معاف کر دینا، آگے پیچھے نہ کرنا، یہ کیا ہے، رواج ہے اور کیا ہے۔ تین بندوں کی طرف سے عمرہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک۔ تصویر حرام ہے، جواز میں نماز ہو جاتی ہے، 15 دن قیام ہے تو مقیم ہے ورنہ مسافر ہے۔ اگر آدمی نے طواف شروع کیا ہے لیکن نیت نہیں کیا ہے، وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ نیت ہی تو کیا تھا نا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کے کہا کہ میں نے تم کو 3 طلاقیں دے دیں، پکا کام ہو گیا انشاءاللہ، مستقل حرام ہو گئی۔ باقی کہتے غصے میں کہا، تو کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ محترمہ آج میرا دل آپ پہ بہت پیار کر رہا ہے، ہدیہ طلاق قبول فرماؤ، ایسا کبھی ہوا ہے؟ جب بھی طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا، جھگڑے میں ہی دے گا، پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ بے وقوف آدمی یہ سمجھتے ہیں شاید غصے کا نام کہیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ طلاق ایسی بلا ہے کہ مذاق میں بھی کہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ اکبر اویسی پہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، میرا اللہ پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ